بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بولنے والے کبوتر اور ایک ایسی بدکار عورت کا واقعہ سنائیں گے جس کی شکل کتے میں تبدیل ہو گئی۔ آخر اس عورت کا ایسا کون سا گناہ تھا جس کی اس کو اتنی بڑی سزا ملی؟ یہ واقعہ سن کر آپ ضرور حیران ہو جائیں گے اور آپ اس سے ایک سبق حاصل کریں گے۔ ترکی کے ایک گاؤں میں نیک خوبصورت ایک نوجوان رہا کرتا تھا جس کی نیک سیرت اور خوبصورتی کی ہر کوئی تعریف کیا کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے۔ مسجد کے امام صاحب نے اس کی تربیت کی۔ جب وہ بڑا ہو گیا اور وہ اپنے آپ کمانے لگا اور اس نے اپنے گھر میں ایک کبوتر بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ نوجوان اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا اور وہ کبوتر بھی اس کے پاس رہتا۔ آہستہ آہستہ وہ کبوتر بھی قرآن کریم کی آیت سیکھ گیا اور وہ کبوتر بھی اسی طرح الفاظ ادا کیا کرتا تھا۔ وہ کبوتر بھی انسانوں کی طرح بات کیا کرتا۔ وہ نیک نوجوان اس کبوتر کو یہ سکھایا کرتا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اس نوجوان کے گھر کے پاس ایک طوائف کا گھر تھا۔ وہ طوائف بہت ہی حسن و جمال کی مالک تھی۔ اس طوائف کی نوکرانی نے ایک دن اس کو کہا کہ مالکین، آپ کے حسن و جمال کا پورا گاؤں دیوانہ ہے، مگر ایک نوجوان ہے جس نے آپ کو کبھی ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ ایک نیک سیرت نوجوان ہے۔ وہ مسجد سے گھر جاتا ہے اور گھر سے مسجد آتا ہے۔ وہ طوائف کہنے لگی، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے حسن و جمال کو دیکھ کر بڑے سے بڑا شریف بھی اپنی شرافت بھول جاتا ہے اور وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ وہ کون نوجوان ہے جو مجھے نہیں دیکھتا؟ اس کی خادمہ نے کہا، مالکین، اگر آپ چاہیں تو آزما کر دیکھ لیں۔ طوائف نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس طوائف نے اپنا بھیس بدلا، شریف زادیوں کی طرح لباس بدل کر مسجد کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تاکہ وہ اس لڑکے کو کسی نہ کسی بہانے سے اپنے پاس بلا سکے۔ وہ لڑکا جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آتا تو وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ وہ لڑکا اپنی نظریں جھکا کر مسجد میں آتا اور نظریں جھکا کر اپنے گھر چلا جاتا۔ وہ طوائف کہنے لگی، بات کرنا تو دور کی بات ہے، کئی دن ہو گئے اس نے تو میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو ایک دن وہ طوائف چکر کھا کر زمین پر گر گئی۔ جب اس نیک نوجوان نے اس طوائف کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا تو اس نے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ نوجوان خاتون کون ہے؟ وہاں کے لوگوں نے اس نوجوان سے کہا کہ ہم اس خاتون کو نہیں جانتے کیونکہ اس طوائف نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا۔ وہاں کے لوگ کہنے لگے، شاید یہ کسی غریب گھرانے سے معلوم ہوتی ہے۔ اس نیک نوجوان نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ میری مدد کریں، اس کو آپ لوگ اٹھوا کر میرے ساتھ میرے گھر لے چلیں۔ اس کو اٹھا کر اس نوجوان کے گھر لایا گیا۔ جب اس لڑکی کو ہوش آیا تو وہ خوش ہو گئی کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اب اس نوجوان کو میں آسانی سے اپنی طرف مائل کر سکتی ہوں۔ اب میں اکیلی بھی ہوں گی اور رات کی تنہائی بھی ہوگی تو میرے لیے اور بھی آسان ہو جائے گا۔ وہ نوجوان عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا۔ وہ طوائف اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ نوجوان عشاء کی نماز پڑھ کر جب گھر آیا تو اس نے اس طوائف سے پوچھا کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ طوائف کمزوری کا بہانہ بنانے لگی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس پر شیطانی وار کرنے لگی اور ساتھ ہی اپنے حسن و جمال کا کمال دکھانے لگی تاکہ وہ نوجوان اس کی طرف مائل ہو جائے۔ اس طوائف نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ میری طرف مائل ہو جائے، مگر وہ طوائف اس نوجوان کو اپنے جال میں پھنسانے میں ناکام رہی اور اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی، اگر اس کی جگہ کوئی بوڑھا بھی ہوتا نا تو وہ بھی میرے جال میں آ جاتا۔ نہ جانے یہ کس مٹی کا بنا ہوا ہے کہ میرے اشارے کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا۔ اس نوجوان نے اس طوائف سے پوچھا کہ آپ کا گھر کہاں ہے اور آپ کہاں پر رہتی ہو اور آپ کے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس طوائف نے کہا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نیک نوجوان نے جب یہ سنا تو اس کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس نوجوان نے اس طوائف سے کہا کہ آپ میرے لیے غیر محروم ہیں اور آپ کو میرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس طوائف نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، میں کہاں جاؤں گی؟ اس نوجوان نے کہا کہ آج رات یہاں آپ میرے پاس ٹھہر سکتی ہیں۔ یہ سن کر وہ طوائف سوچنے لگی کہ کس طرح اس سے گناہ کرواؤں، مگر وہ طوائف پھر بھی ہر طرح سے ناکام رہی۔ اگلے دن صبح اس نوجوان نے مولانا صاحب سے مشورہ لیا کہ ایک غیر محروم عورت میرے گھر میں رہ رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ مولانا صاحب نے اس سے کہا کہ اگر وہ
وہ بہت زیادہ غریب ہے، لاوارث ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، تو تم اس سے نکاح کر لو، تم نوجوان ہو، آخر تم شادی تو کرو گے۔ اس نوجوان نے گھر آ کر اس طوائف کو بتایا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر وہ خوف زدہ ہو گئی کہ میرا ارادہ تو اس سے نکاح کرنے کا نہیں ہے، میں تو اپنی آرزو پوری کرنے کے لیے آئی ہوں، اس کی بیوی بننے تو نہیں آئی۔ اس طوائف نے اس نوجوان کو کہا کہ مجھے آج رات سوچنے کا ٹائم دو، میں کل کو بتا دوں گی۔ اس نے پوری رات سوچا کہ میں کروں تو کروں کیا، آخر نکاح ہی صحیح، خیر یہ نوجوان تو مجھے مل ہی جائے گا، جب میرا کام پورا ہو جائے گا تو میں اس نوجوان کے گھر سے چلی جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس نوجوان کو کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے موقع دیا کہ میں بے سہارا کا سہارا بن سکوں، اس طرح ایک عورت کی زندگی بھی بن جائے گی۔ اس نے مولانا صاحب کو بلایا اور نکاح پڑھوا لیا۔ سب لوگ اس نیک سیرت نوجوان کی شادی سے بہت خوش ہوئے کہ اس نے نکاح کر لیا ہے، غریب بے سہارا لڑکی کو اس نے سہارا دیا ہے۔ وہ نوجوان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ کچھ دن کے بعد اس طوائف کا اس نوجوان سے دل بھر گیا، تو وہ سوچنے لگی کہ اب مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں تو اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس طوائف نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، میرا کچھ انتظام کرو۔ وہ کنیز اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ اس کے نکاح میں ہیں، آپ کیسے نکل سکتی ہیں؟ اس ملازمہ نے کہا کہ جب آپ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی تو آپ نے نکاح ہی کیوں کیا؟ اس طوائف نے کہا کہ میں اس کی خوبصورتی کی اتنی دیوانی ہو گئی کہ میں کسی نہ کسی طرح اس نوجوان کو حاصل کر لوں، مگر یہ تو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا تو میں کیا کرتی، تو مجھے اس وجہ سے اس سے نکاح کرنا پڑا، مگر یہ مجھے اب پسند نہیں ہے، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ ملازمہ نے طوائف سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اسے طلاق لے لیں۔ کہنے لگی کہ نہیں، یہ مجھے طلاق نہیں دے گا۔ وہ طوائف اپنی کوٹھے کی زندگی کو یاد کر کر کہ میں اپنے کوٹھے میں کتنی خوش تھی کہ ہر روز میری امیر لوگوں سے ملاقات ہوتی، میرے اوپر ہزاروں دینار نوچھاور کرتے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم ایسا کرو میرے لیے زہر لا دو کہ میں اسے زہر دے کر مار دوں گی۔ جب ملازمہ نے یہ سنا تو ملازمہ نے اس کے لیے زہر لا کر دے دیا۔ جب رات کو اس کا شوہر گھر آیا تو وہ طوائف سج سنور کر اس کے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ آپ تھک گئے ہوں گے، ابھی آپ ریسٹ کریں، میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ جب وہ کھانا لینے گئی تو اس نے اس کھانے میں زہر ملا دیا۔ جو کبوتر اس گھر میں رہتا تھا وہ اس وقت وہاں موجود تھا اور وہ سب دیکھ رہا تھا۔ کبوتر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ۔ وہ نوجوان اس کبوتر کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم آج کیوں اتنا چیخ رہے ہو؟ کبوتر پھر بولا، بچاؤ بچاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر اپنی بیوی کو کہا کہ میں سونے جا رہا ہوں۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے پیٹ کے اندر چھریاں چلا رہا ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی ہے۔ اس نوجوان نے کہا، نہیں، میرا وقت قریب آ چکا ہے، تم ایسا کرو کہ مولانا صاحب کو بلا دو، ان سے کہو کہ فوراً یہاں آ جائیں۔ مگر وہ طوائف کہاں مولانا صاحب کو بلانے والی تھی، وہ اپنے کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کا شوہر اس کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس طوائف کو بالکل بھی رحم نہ آیا۔ اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور انتقال کر گیا، اور وہاں وہ کبوتر چلا رہا تھا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ اس عورت نے اس کبوتر کو کہا، چپ ہو جا ورنہ تیرا بھی گلا گھونٹ دوں گی۔ اس طوائف نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا کہ جلدی سے یہاں آ جاؤ۔ ان دونوں نے مل کر گھر کے صحن میں ایک گھڑا کھودا اور اس کو وہاں دفن کر دیا، اور وہ بہت خوش ہوئی، خیر میری اس آدمی سے جان تو چھوٹی۔ اس کے بعد وہ پھر اپنے طوائف خانے پر چلی گئی اور پھر وہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ ناظرین، اللہ پاک نے اس کو اتنی اچھی زندگی دی، اگر وہ چاہتی تو اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتی تھی، اپنی شوہر کی طرح نیک اور پرہیزگار بن سکتی تھی، اگر وہ کوشش کرتی تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتی تھی، لیکن اس نے دنیا اور آخرت اپنی دونوں برباد کر دی، بلکہ اپنے شوہر کو زہر دے کر الٹا اس کو قتل بھی کر دیا۔ طوائف بھی تھی اور اب وہ قاتل بھی بن چکی تھی۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا اور مولانا صاحب نے نماز پڑھائی تو دیکھا ان کا شاگرد آج نماز پڑھنے نہیں آیا ہے، تو وہ بہت پریشان ہو گئے، تو وہ اس کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس کے گھر کا دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ مولانا صاحب نے یہ سوچا شاید وہ سو رہا ہو، مگر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ نماز تو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ جب ظہر کا وقت آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی بھی ان کا شاگرد نماز پڑھنے نہیں آیا۔ پھر انہوں نے کسی کو بھیجا، مگر اس
اس نے بھی یہی کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہا۔ شام تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ عشاء کے بعد مولانا صاحب نے سوچا کہ مجھے خود جانا چاہیے۔ مولانا صاحب گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی بھی نہ آیا، مگر اندر سے کبوتر کے بولنے کی آواز آ رہی تھی، بچاؤ بچاؤ۔ مولانا صاحب سمجھ گئے کہ اندر کچھ تو گڑبڑ ہے۔ انہوں نے بستی والوں کو اکٹھا کیا اور پھر دروازہ توڑا۔ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو گھر خالی تھا، وہاں سوائے اس کبوتر کے کوئی نہ تھا۔ سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہیں۔ رات کو جب تہجد کا وقت ہوا تو مولانا صاحب کو بے چینی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے شاید میرا شاگرد تکلیف میں ہے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ وہ مجھے بغیر بتائے کہیں بھی نہیں جاتا۔ ان کی بیوی نے کہا، آپ پریشان نہ ہو، سو جائیں۔ مولانا صاحب دوبارہ اپنے بستر پر گئے اور سو گئے۔ مولانا صاحب نے خواب میں دیکھا کہ ان کا شاگرد رو رہا ہے اور اس کے کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے۔ مولانا صاحب اٹھے اور اپنی بیوی کو بتایا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ آپ بار بار سوچ رہے ہیں اس لیے آپ کو ایسا خواب آیا ہے۔ مگر دوسری رات بھی مولانا صاحب نے وہی خواب دیکھا اور تیسری رات بھی وہی خواب دیکھا کہ ان کا شاگرد خونی کپڑوں میں لت پت ہے اور رو رہا ہے۔ مولانا صاحب اٹھے، انہوں نے وضو بنایا اور نماز پڑھنی شروع کر دی اور ان کے دل میں خیال آیا کہ گھر کے صحن میں جا کر دیکھوں۔ مولانا صاحب نے بستی والوں کو لیا اور اس کے گھر گئے۔ ان کو دیکھتے ہی وہ کبوتر پھر سے چلانا شروع ہو گیا۔ گھر کا صحن کھودا، وہ تڑپ کر رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کا اتنا اچھا شاگرد ان کو اس حال میں ملے گا۔ ان کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا مگر اس کی لاش ایسی تھی جیسے اس کو ابھی دفن کیا گیا ہو۔ اس کے چہرے سے نور جھلک رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مولانا صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ مولانا صاحب نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو یہاں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے اپنے شاگرد کا جنازہ پڑھایا، پھر تدفین کی۔ سب لوگوں کو یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ آخر اس نوجوان کو کس نے مارا، اس کا قاتل کون ہو سکتا ہے۔ مولانا صاحب دوبارہ اس کے گھر میں آئے اور اپنے شاگرد کو یاد کر کر رونے لگے۔ مولانا صاحب کی رونے کی درد بھری آواز وہ کبوتر بڑی خاموشی سے سن رہا تھا۔ پھر اس کبوتر نے ان مولانا صاحب کو ساری بات بتا دی کہ وہ طوائف یہاں پر کس مقصد سے آئی تھی اور اس نے ان کو کیسے مار دیا اور وہ دوبارہ اپنے طوائف خانے پر چلی گئی ہے۔ یہ سب کچھ بتا کر کبوتر خاموش ہو گیا۔ مولانا صاحب اس کبوتر کو لے کر اپنے گھر آ گئے اور اس کبوتر کو اپنے گھر میں رکھا۔ اس کے بعد مولانا صاحب چند لوگوں کو لے کر اس طوائف کے کوٹھے پر گئے۔ مولانا صاحب وہاں جا کر اس طرح غصے میں چلائے کہ گویا اس کو قتل کر دیں گے۔ وہ کہا کہ باہر نکل کر آؤ۔ مولانا صاحب کی آواز سن کر طوائف کی خادمہ روتی ہوئی باہر نکل کر آئی۔ اس خادمہ نے کہا، کیا آپ اس نیک نوجوان کے استاد ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا، ہاں میں اس کا استاد بھی ہوں اور میں اس کا باپ بھی ہوں۔ تم باہر بلاؤ اس بدکار طوائف عورت کو جس نے میرے بیٹے کے ساتھ کی سزا دنیا میں ہی مل چکی ہے۔ جس رات وہ اپنے شوہر کو مار کر اس بدکاری کے اڈے میں آئی وہ بہت خوش تھی، تیار ہو کر بدکاری کے لیے باہر نکل رہی تھی کہ ایک دم اس کا جسم بدلنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم اور اس کا چہرہ کتیا کی شکل میں بدل گیا۔ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کا چہرہ دیکھ کر اب ہمیں خوف آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس اللہ والے نوجوان کے ساتھ اس نے جو بھی کیا اس میں بھی شامل تھی۔ میرا چہرہ بھی آہستہ آہستہ بدل رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے میں بھی اس جیسی بن جاؤں گی، میری حالت اس جیسی ہو جائے گی۔ آپ مجھے معاف کر دیجئے اور اس نوجوان کو کہیں کہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا ہی جہنم بنا دی ہے۔ مولانا صاحب نے کہا، اللہ پاک نے جو تمہیں دنیا میں تمہارے کیے کی سزا دے دی ہے، اب میں تمہیں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میرا بیٹا شہادت کی موت پا چکا ہے مگر تمہاری مالکن ہمیشہ کتیا کی شکل میں رہے گی۔ محترم ناظرین، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک بدکار عورت کو دنیا میں ہی سزا دے دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سبق آموز واقعہ سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔